آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 39 ورس میں پڑھوں گی۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو روح القدس کے وسیلہ سے ملا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، انہوں یعنی جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی ہیں، جن کے درمیان یسوع مسیح کھڑے ہیں اور یسوع مسیح ان سے کلام کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کلام سناتے ہیں اور ان کو سچائی کی باتیں بتا رہے ہیں، ان کو مکاشفہ بتا رہے ہیں۔ اور جب خداوند ان کو کلام سناتے ہیں تو وہ خداوند کا کلام قبول نہیں کرتے اور خداوند سے وہ اس طرح سے آرگیو کرتے ہیں آگے سے کہ ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ ہم یہاں سیکھیں گے کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اس بات کا فخر ہے کہ ان کا تعلق ابراہیم سے ہے، وہ ابراہیم کی نسل ہیں، ابراہیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں اور جو موسیٰ کو شریعت ملی ہم اس کے پیروکار ہیں۔ اور جب وہ ابراہیم کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے ہے، ہم ابراہیم کی نسل ہیں، جس پر ان کو فخر ہے اور وہ فخریہ انداز سے اپنی تعریف ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ایسے ہی لوگ غیر قومیں نہیں ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم اس زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں جس پر ابراہیم نے توکل کیا، ایمان رکھا اور اپنے بیٹے اسحاق کو خدا کی تابعداری کرتے ہوئے خدا کے لیے قربان کیا، تو وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ تو جو ایمانداروں کا باپ ہے ہم اس کی نسل ہیں۔ تو وہ اس وقت یسوع مسیح کے سامنے اپنی تعریف کر رہے تھے کہ ہم کوئی کسی دین سے تعلق نہیں رکھتے یا کوئی مذہب جو بنا ہوا ہے ہم اسے تعلق نہیں رکھ رہے، ہم زندہ آسمان کے خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ اس وقت اپنے آپ کو کلیئر کر رہے تھے اور اپنی تعریف کر رہے تھے اور اپنے اوپر فخر کر رہے تھے۔ لیکن خداوند نے آگے سے انہیں کہا، یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر جو لوگ اس وقت ابراہیم پر یہ فخر کر رہے تھے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے اور وہ خدا کے حکم پر اس نے چلا اور خدا کے لیے قربانی چڑھا کر، خدا کے لیے محنت کر کر اس نے اپنے آپ کو ایمانداروں کا باپ کہلوانے کے لیے لقب خدا سے حاصل کیا اور خدا کے حضور رہا اور خدا سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا، خدا کے مطابق چلا۔ خدا نے جو بھی اس کو کہا، خدا اس کی مکمل تابعداری ابراہیم نے جب کی تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح پیش کر رہے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے ان کو یہ کلیئر کیا کہ ابراہیم کے اگر فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے۔ اب کئی دفعہ ہم لوگ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جب اسرائیل تھے تو اسرائیلیوں اور یہودیوں کو صرف اتنا پتا تھا کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں، وہ ابراہیم جو خدا کی عزت کرتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا کو پیار کرتا ہے اور خدا کے بتائے حکموں پر عمل کر رہا ہے اور جس طرح سے خداوند چاہتے ہیں ویسے ابراہیم نے کیا ہے۔ لیکن اگر ابراہیم کے کہلانا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اتنا کلیئر بتایا کہ اگر تم لوگوں نے ابراہیم کی نسل کہلانی ہے اور یہ فخر کرنا ہے کہ تم ابراہیم کے فرزند ہو اور تم لوگ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے اور تم اس ایمان میں قائم رہنا چاہتے ہو اور جس طرح سے ابراہیم خدا پر ایمان رکھ کر
خدا کو خوش کیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کلیئر کیا کہ تو ابراہیم کیسے کام کرتے، کہ جیسے ابراہیم نے خدا کو خوش کیا ہے اور خدا کے حضور خدا کا بندہ بنا ہے، برگزیدہ بنا ہے، ایماندار بنا ہے، یہ لقب حاصل کیا ہے، تو تم جو آج اس وقت اتنے فخری انداز سے چلا چلا کر یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں، اور تو تم ویسے کام کرو اگر تم لوگوں نے ابراہیم کی اولاد کہلانا ہے، نسل کہلانا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ان کو یہاں پر کلیئر کی، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے، اس کا مطلب ہے جب انہوں نے ابراہیم کے ایسے کام نہیں کیے تو ابراہیم کے فرزند نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کلیئرلی بتا دیا کہ جیسے ابراہیم، جس کو آپ فالو کرتے ہو، جس پر آپ کو فخر ہے یا جس کا آپ نام لے رہے ہو، اگر ویسے کام نہیں کیے، اگر ویسے کام نہیں کرتے، اگر اس طرح سے نہیں چلتے، تو تم اس کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ تم پھر وہ نہیں ہو جو وہ تھا، اور تم اس کی اولاد نہیں ہو، اس کی نسل نہیں ہو۔ یہ خداوند نے کلیئر کیا۔ اس کی نسل بننے کے لیے، ابراہیم کی نسل بننے کے لیے، ابراہیم کی اولاد کہلانے کے لیے، اور ابراہیم کے فالوورز کہنے کے لیے کہ ہم تو وہی تعلیم اور اسی خدا کو مانتے جس کو ابراہیم مانتا ہے، ہم بھی وہی لوگ ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ اگر تم لوگ وہی ہو تو تم لوگوں کو پھر وہی کام کرنے پڑیں گے جو ابراہیم کہتا ہے، تو جس کا نام تم منہ سے نکال رہے ہو تم اس کی اولاد نہیں ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو 40ویں آیت میں، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو۔ اب جو اسرائیلی اور یہودی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خداوند کی قتل کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خون کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے حسد ہے، نفرت ہے، اور خدا، ہم جانتے ہیں کہ خدا محبت ہیں، تو جس میں خدا ہے اس میں سے قتل، نفرت، بدلے، جھنجھلاہٹ، اتنا غصہ، اتنا بدلہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، خداوند نے ان کو کہا کہ تمہارے اندر تو اتنی نفرت بھری ہوئی ہے میرے لیے، مجھ جیسے شخص، یعنی جو پاک ہے، جو حلیم ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں، جو تمہارے لیے اتنے کام کرتا ہے، تمہیں تعلیم دے رہا ہے، جو تمہارے لیے معجزے کرتا ہے، جو تم پر رحم کر کے تمہیں شفا دیتا ہے، تم پر ہاتھ رکھتا ہے، تو تم لوگ ایسے اچھے انسان، ایسے اچھے شخص کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو خداوند نے ان کے کام ان پر ظاہر کیے، ان کے برے کام ان پر ظاہر کیے، ان کی برائی بتائی کہ تم لوگ یہ کرتے ہو، تو تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو ابراہیم کے تم لوگ فرزند ہو۔ آگے لکھا ہے، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی، ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ یسوع مسیح نے پھر کہا ابراہیم کے کام تو ایسے نہیں تھے، ابراہیم نے تو بدی کے کام نہیں کیے تھے، ابراہیم نے تو کسی کو قتل کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا تھا، ابراہیم تو ایسے کام نہیں کرتا تھا، ابراہیم غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن تم لوگ غلط کام کرتے ہو، بدی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، اور جو حق کی باتیں تمہیں سنائی جاتی ہے، جو خدا سے سنی ہے یسوع مسیح نے، اور خداوند نے کہا کہ جب تمہیں وہ باتیں سنائی جاتی، خدا کا کلام سنایا جاتا ہے اور تم اس کو رد کر دیتے ہو، اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن ابراہیم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ جب ابراہیم کو خدا کی آواز آئی اور نبوت ملی، یا کوئی بھی بات ابراہیم کو خداوند جب بتاتے تھے تو وہ اس کو رد نہیں کرتا تھا، اس کے خلاف نہیں ہو جاتا تھا، اس پہ غصہ نہیں کرتا تھا، اس پہ جھنجھلاتا نہیں تھا، خداوند کے لیے بڑبڑاتا نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کے حکم کی، عین خدا کی مرضی کے مطابق تابعداری کرتا تھا۔ تو خدا نے ان کو جو بھی بات ابراہیم کو کی اس نے تو پوری کی، لیکن
تم تو ایسا نہیں کرتے۔ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح ان کو کلام سنا رہے تھے تو انہوں نے خداوند نے کہا کہ میں جب حق کی باتیں کرتا ہوں تو میں کلام سناتا ہوں، خدا کی باتیں کرتا ہوں تو تم لوگ سنتے نہیں، اس کے علاوہ تم لوگ اپنے اندر گناہ رکھتے ہو، ایسا بڑا گناہ کہ قتل کرنا چاہتے ہو، خون کرنا چاہتے ہو، بدلے لینا چاہتے ہو، تمہارے اندر حسد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی بھی جب مارنا چاہے گا تو وہ گالی گلوچ، غصہ اور برے لفظ بھی استعمال کرے گا، مارے گا، کوٹے گا، اور برائیاں، چگلیاں اور ہر طرح کی جو بری باتیں ہیں وہ اپنے اندر رکھتا ہوگا، تو وہ اتنا بڑا گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خداوند نے ان کو دو باتیں یہاں پر کلیئر کی کہ ایمان جو ابراہیم کے پاس تھا، اور ابراہیم تو ایسا نہیں کرتا تھا کہ خدا کی بات سن کر یعنی کلام سن کر رد کرتا ہو اور اس کلام کی عزت نہ کرتا ہو، بلکہ جو کلام اس کو دیا گیا وہ اس کو خوشی سے قبول کرتا تھا اور جیسا خداوند کہتے تھے ویسا ہی کرتا تھا۔ اور تیسری بات، اس کے اندر کسی کو قتل، نفرت، غصہ نہیں تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے جو ادھر خداوند نے بیان کیا، اس وقت بیان کیا، آج ہم دیکھتے ہیں کرسچنز یہاں پر جب ہم اسرائیلیوں کو دیکھتے ہیں، یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ فخری انداز میں کہتے ہیں ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کرسچن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو خداوند نے کہا پھر ابراہیم کے سے کام کرو۔ اگر تم ابراہیم کے فالوورز ہو، ابراہیم کو ماننے والے ہو، ابراہیم کی نسل سے ہو، ابراہیم کی اولاد ہو، تو پھر وہی کام کرو جیسا ابراہیم نے کیا کہ اس نے خدا کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا اور اپنے آپ کو پاک رکھا، کوئی بھی بدی اپنے اندر نہیں آنے دی، کوئی بدی کا کام اس نے نہ کیا۔ اسی طرح آج اس دنیا میں جب ہم لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور جگہ جگہ ہمیں اپنے کاموں میں، کاجوں میں، ہمیں آنے جانے میں کہیں نہ کہیں جب بتانا پڑتا ہے کہ ہم کرسچن ہیں، تو یا کوئی خدا کی غیرت آ جاتی ہے یا کسی غیر مذہب کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو ہم فخری انداز میں کہنا شروع ہو جاتے ہیں ہم تو کرسچن ہیں، ہم تو یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو اس سچے مسیحا کے لوگ ہیں جس نے ہمیں نجات دی ہے، ہم تو معافی یافتہ لوگ ہیں، ہم تو نجات یافتہ لوگ ہیں، ہمیں تو چھٹکارا مل گیا، ہمارے تو گناہ اٹھا لیے گئے، اب ہم جب مسیح میں سوئیں گے تو ہم لوگ ہمیشہ کی زندگی پا لیں گے۔ یہ ہم فخریہ انداز میں کہتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اس وقت یسوع مسیح کو فخریہ انداز میں کہا ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن یسوع نے ادھر ان کو کلیئر کیا اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو، اگر اس کے فالوور ہو تو پھر ویسے کام بھی کرو جیسے ابراہیم نے کیے تھے۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں اور جب نجات کی بات آتی ہے، معافی کی بات آتی ہے، توبہ کی بات آتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی بات آتی ہے تو ہمارا فخر اور ہماری تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہمارے اندر سے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو کرسچن ہیں، ہم تو یقینی بچ گئے اور ہم بچ جائیں گے، اور کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ ہم نہ بچے کیونکہ ہمارے یسوع نے ہماری خاطر جان دے دی، ہمارا فدیہ دے دیے، ہم تو پاک صاف لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ابراہیم کے اس وقت اس کلام سے ہمیں ظاہر کیا کہ اگر ابراہیم کے ہو، اگر ہم یسوع مسیح کے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے سے کام بھی کرو، یسوع مسیح کے سے کام بھی کرو۔ یسوع مسیح نے کہا جس طرح سے میں نے صلیب اٹھائی ہے، جیسے میں نے اپنے آپ کو زمین پر رہ کر پاک رکھا ہے، جیسے میں نے خدا کی بات کو سنا ہے اور وہی تمہیں سناتا ہوں اور اسی کا پرچار کرتا ہوں، تو تم بھی کرو۔ خداوند نے کہا کہتے تو تم ہو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، خدا کی تو بات تم سنتے نہیں۔ اسی طرح ہم کہتے تو ہیں ہم کرسچن ہیں، لیکن خدا کے کلام کی باتیں تو سننا پسند نہیں کرتے۔ ہم خداوند جو ہمیں کام دے وہ تو ہم کرنا نہیں پسند کرتے۔ سب سے بڑھ کر جب سبت کے دن کلام سننے کا موقع ہوتا ہے، جگہ جگہ چرچز لگتے ہیں تو لوگ چرچ جانا پسند نہیں کرتے، اپنے بستروں سے اٹھنا پسند نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، ہم یسوع مسیح کے فالوورز ہیں۔ ہم جیسے ابراہیم کا نام اس وقت یہودی لے رہے تھے تو ہم اس وقت یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔
ہم یسوع مسیح کا نام لے لے کر کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن جو یسوع مسیح نے تعلیم دی اس کو تو ہم سنتے نہیں۔ خداوند نے کہا کہ جو باتیں میں تمہیں حق اور سچائی کی باتیں کرتا ہوں وہ تو تم سنتے نہیں۔ ابراہیم نے تو ایسا نہیں کیا۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں تو یسوع مسیح کا کلام سنو۔ سب سے پہلی بات ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کا کلام سنیں۔ سننے کے لیے آپ کے اندر دل ہونا چاہیے، آپ کی چاہت ہونی چاہیے، آپ کی خوشی ہونی چاہیے، اس کے لیے جستجو ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، اس کے لیے ڈر ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کے اندر محنت ہونی چاہیے۔ آپ اس کے لیے کوشش کرو، فوراً کرنا چاہیے۔ تو جب یہ آپ کے اندر پھل کام نہیں کرتے، خداوند کے کلام کو سننے کے لیے، خدا کی بات کو سننے کے لیے، حق کی بات کو سننے کے لیے جو یسوع مسیح نے دی ہے، تو پھر کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے، اور ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں؟ دوسرا نقطہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تم میری قتل کی کوشش میں ہو۔ ان کا گناہ خداوند نے بتایا۔ سب سے پہلے خداوند نے ایمان کی بات کی کہ ابراہیم کا تو ایمان تھا۔ دوسری بات خداوند نے کی کہ جب خدا کی تعلیم اس کو ملی، خدا کی بات اس کو ملی، تو اس نے اس کو سنا، قبول کیا اور اس پر عمل کیا۔ تیسرا جو ہے وہ ہے گناہ۔ ایمان کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے قتل کی کوشش، گناہ۔ ابراہیم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ابراہیم اپنے اندر اتنا گناہ نہیں رکھتا تھا۔ ابراہیم تو اپنے اندر ایسا گناہ نہیں رکھتا تھا۔ ابراہیم کے اندر اتنی جیلسی نہیں تھی، حسد نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، تفرقہ نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اس کا دل گناہ سے نہیں بھرا ہوا تھا، اس کی روح میں گناہ کے داغ نہیں تھے، اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں، بری باتیں، برے خیالات دوسروں کو پھنسانے کے، دوسروں کو تانے دینے کے نہیں تھے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں، اس کا پورا جسم جو تھا وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ گناہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں پاؤں سے خداوند کے لیے قربانی چڑھانے کے لیے گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کی قربانی چڑھانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پاؤں اور جسم کے ساتھ خداوند کے حکم کی تابعداری کی تھی، وہ اپنے جسم کو خداوند کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آج ہم جب یہودی یہ کہتے ہیں تو خداوند نے کہا کہ تم لوگ ایسے کام نہیں رکھتے جیسے وہ رکھتا تھا، جو جیسے وہ چلتا تھا۔ تم لوگ اپنا دل، دماغ، روح، اپنا پورا جسم پاک نہیں رکھتے تھے، اس میں تابعداری نہیں رکھتے تھے، اس میں کلام پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کلام پر عمل کر کے اپنے دل کو تم لوگوں نے پاک رکھا ہوا ہے جیسے وہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو خداوند کے لیے پاک رکھا ہوا تھا، لیکن تم لوگ پاک نہیں رکھتے۔ تم لوگ اپنے بدن سے برائی کرتے، لیکن وہ اپنے بدن سے ایمانداری کے کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے ایمانداری کا لقب کماتا ہے۔ اسی طرح آج ہم اپنے آپ کو جب کرسچن کہتے ہیں تو جو ابراہیم نہیں کرتا تھا، جس کا وہ اس وقت نام لے رہے تھے، تو آج ہم جس کا نام لے رہے ہیں وہ ہے یسوع مسیح۔ اور ساری دنیا جانتی ہے، ہم کلام مقدس پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، اتنا کلام ہم جانتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خداوند نے کہا میرا گناہ ثابت کرو۔ خداوند یسوع مسیح دل، دماغ، روح، پورے بدن کے پاک تھے، پاک ہیں، ہمیشہ پاک ہی رہیں گے۔ اس دنیا میں آ کے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کی برائی سے پاک رکھا۔ انہوں نے اتنی محنت کی، انہوں نے اپنے دل، دماغ، روح اور پورے بدن پر قابو رکھا، روح القدس کے وسیلہ سے انہوں نے اپنے باپ کو عزت دی، جلال دیا، اپنے آپ کو پاک اور نیک رکھ کر، اور وہی کیا جو خدا باپ نے ان کو حکم دیا۔ اب ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا، ایون ہم یہ دیکھتے کہ جب یسوع مسیح کو
कील लगे, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, भारी सलीब उठाई गई, जिल्लत रुसवाई इसका सामना करना पड़ा, तो भी यीशु मसीह के मुंह से भी ऐसी कोई बात ना निकली, कोई बुरी बात उनके मुंह से ना निकली कि उन्होंने कुछ भी लोगों को नहीं कहा, बल्कि उनके मुंह से हक की सच्ची बातें, माफ़ी की बातें, कलाम ही निकला। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इतना दुख उठाने के बावजूद भी कोई गुनाह नहीं किया। अब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अगर हम क्रिश्चियन हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, अगर का लफ्ज़ ये, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो, अगर तुम क्रिश्चियन हो, या अगर तुम क्रिश्चियन होते, अगर तुम यीशु मसीह के मानने वाले होते, तो फिर यीशु मसीह कैसे काम करो? यीशु मसीह का दिल पाक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, रहम, माफ़ी, शफकत, भलाई, जहन में सिर्फ इरादा बचाने का, नेकी के ख्यालात, पूरा जिस्म सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा, कलाम सुनाते रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह ने लोगों को शिफा दी क्योंकि वो तरस खाते थे, वो उनको उस हालत में नहीं देखते थे, उनको दुख होता था, वो उनके दुख में शरीक होते थे और उन पर तरस खा कर उनको शिफा देते थे। जब तक कोई तरस नहीं खाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करता। यीशु मसीह के अंदर खुदावंद यीशु मसीह तरस से भरे हुए, तरस हैं, वो खुद तरस हैं कि वो उनका जो फल है वो बाहर निकलता है जब वो दुखी लोगों को देखते हैं। खुदावंद उन पर रहम करते हैं। मगर हम क्या करते हैं? ना हम रहम करते हैं, ना हम शफकत रखते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए बुरे ख्यालात रखते हैं। उसके बरक्स पाक होने की बजाय हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे गुनाह करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं। अभी हमें कोई कुछ नहीं कहता। यीशु मसीह ने मरने तक कोई गुनाह नहीं किया, जब उनको मार भी दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। मौत तक के मौत की तकलीफ यीशु मसीह उठा रहे थे, दर्द उठा रहे थे, तब भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। उनके मुंह से कोई एक गलत बात भी नहीं निकली। लेकिन हम लोग, जब हम पे कुछ होता भी नहीं है, जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम से भी वक्त गुजारते हैं, हल्की सी कोई मुसीबत आ जाए या कोई मुसीबत नहीं आती, तो हम अपनी ख्वाहिशों, अपनी मर्ज़ी, अपनी चाहत और अपने इरादे जब पूरे नहीं होते, जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, उसके पीछे हम बड़े बड़े गुनाह, नफ़रत, कत्ल क्या है? किसी की रूह को मौत में पहुंचाना, किसी की जिस्म को मौत में पहुंचाना। अगर हम किसी की रूह को अपनी ख्वाहिश के पीछे गुनाह में लगा रहे हैं, तो वो गुनाह की मजदूरी मौत है। इसका मतलब है कि आप उसकी रूह को मौत में लेके जा रहे हैं, तो कातिल तो हम भी हुए। अगर हम दूसरों को ठोकर खिलाकर गुनाह में धकेलते, खुद भी गुनाह करते, दूसरों से भी करवाते हैं, और हम बुरे लफ्ज़ बोलते, अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, अपने बहन भाइयों से प्यार नहीं करते, अपने छोटे बहन भाइयों पर शफकत वाली निगाह नहीं करते, उनकी हेल्प नहीं करते, आने जाने वालों पर तरस नहीं खाते, हम नेकी के काम नहीं करते। हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में जो भी लिखा है, जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, हम उस तरह से नहीं चलते। हम बाइबल मुकद्दस रोज़ाना नहीं पढ़ते। हम बाइबल मुकद्दस अगर पढ़ते हैं तो हम सरसरी पढ़ के एक दो आयतें पढ़ लेते हैं और अब जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन उसमें हमारा शौक़ नहीं, हमारा दिल नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है पाक रहने की, पाकीज़गी को जानने की, पाकीज़गी में रहने की हमारी ख्वाहिश और चाहत नहीं, बल्कि हम लोग दुनिया की उलझनों में उलझ कर अपनी रूह को गंदा करते हैं, ख्वाहिशों में गाली गलोच और नापाकी में रहते हैं, अपनी रूह को दागदार बनाते हैं। और फिर हम जब बाहर निकलते हैं और किसी फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है, या हमें किसी ऑफिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं जाना पड़ता है और हमें बताना पड़ता है कि हम कौन हैं, तो हम कहते हैं यहूदियों की तरह, इसराइलियों की तरह कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, और हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन अगर हम क्रिश्चियन हैं तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम लोग वाकई क्रिश्चियन हो,
अगर तुम लोग वाकई इब्राहिम की औलाद हो तो फिर वैसे काम करो। अगर हम वाकई ही क्रिश्चियन हैं, अगर हम वाकई यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो हमें वही करना चाहिए जो यीशु मसीह की जिंदगी है। और यीशु मसीह की जिंदगी को देखने के लिए हमें रोजाना बाइबल मुकद्दस पढ़नी होगी, उसका मुताला अच्छी तरह करना होगा, हमें उसे सीखना होगा, हमें जानना होगा कि यीशु मसीह कैसे जीते थे और उन्होंने अपना रहन सहन ज़मीन पर कैसे किया। किसी को कोई नहीं सताया, किसी के बरखिलाफ कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ कलाम किया, तर्स खाया, माफ़ किया, प्यार किया, मोहब्बत की, बर्दाश्त किया, कि सब्र किया और कोई भी ऐसी बात नहीं, मुँह से कोई गाली गलोच, कोई ऐबजोई नहीं किसी की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, और कोई ऊंची आवाज़ खुदावंद यीशु मसीह की बाज़ारों में, कूचों में, गलियों में नहीं निकली। जैसे कि हम लोग अपने घरों में चीखते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की ताबेदारी की। जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बाप जो ज़मीन पर मरियम के हस्बैंड थे, उन जो वो काम करते थे बुढ़ई का, उसी तरह यीशु मसीह ने भी किया। अपनी माँ की भी इज़्ज़त की, उनका हुक्म माना। जैसा कि हम देखते हैं काना गलील में जब यीशु मसीह ने मौजज़ा किया तो उनकी माँ ने उनको बोला तो यीशु मसीह ने ये मौजज़ा किया। तो हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने अपने माँ बाप की भी ताबेदारी की, जो ज़मीनी माँ बाप थे उनकी भी ताबेदारी की, और अपने जो शागिर्दों से किस तरह से प्यार किया, पूरी दुनिया के साथ, कुल इंसानों के साथ किस तरह से मोहब्बत से वो पेश आए। तो हमें भी उसी तरह अपनी जो ज़िंदगी है, अपना जो रवैया है उसी तरह रखना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदावंद ने यह भी कहा कि तुम अपनी सलीब को उठाओ। अगर तुम्हें दुख उठाना पड़ता है किसी को बचाने के लिए, प्यार के लिए, या अमल के लिए, या पाक रहने के लिए, तब भी तुम लोग अपना जो पाकीज़गी है वो तुम लोग ना छोड़ो। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को सीखे बगैर हम कभी भी यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। आज अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं तो हमें यकीनी यीशु मसीह कैसे काम करने होंगे। जैसा कि खुदावंद ने यहाँ पर क्लियर बताया कि अगर तुम लोग अपने आप को फर्जंद कहना चाहते हो, कहलवाना चाहते हो कि तुम लोग इब्राहिम के फर्जंद हो, तो उसके से काम करो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इब्राहिम के से काम नहीं पाए जाते तो तुम लोग इब्राहिम की औलाद और नस्ल नहीं हो सकते, क्योंकि इब्राहिम के अंदर ऐसी बुराई नहीं थी। इसी तरह जो बुराइयां आज हमारे अंदर है, जो गुनाह हमारे अंदर हैं, जो नापाकियां हमारे अंदर है, जो बातें जो कलाम मुकद्दस में मना है, वो हमारे अगर अंदर हैं, और सबसे बढ़कर जब हमारे अंदर खुदा बाप के प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए ईमान हमारे अंदर नहीं है, यीशु मसीह की इज़्ज़त हमारे अंदर नहीं है, यीशु मसीह की तालीम को हम प्रेफर नहीं करते और यीशु मसीह की दी हुई तालीम की इज़्ज़त नहीं करते, और उसको अपने लिए रास्ता नहीं बनाते कि यही एक रास्ता है और हमने इसी पे चलना है, यही जहाँ जहाँ यीशु मसीह ने जैसे जैसे हमें हुक्म दिया हमने वही करना है। तो जब तक हम लोग ये सब कुछ ईमान के साथ हम अपने खुदावंद यीशु ईमान नहीं रखेंगे, जब तक हम यीशु मसीह की तालीम को कबूल नहीं करेंगे, खुदा की हक की और सच्चाई की बातों को, तालीम को कबूल नहीं करेंगे, और उसके बाद तीसरा नुक्ता, जब तक हम लोग अपने दिल को उस तरह से खुदा के कलाम के वसीला से पाक नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा है कि कलाम जो है वो पाक करता है। तो हमने अपने आप को कलाम के वसीला से जब तक पाक नहीं किया तो हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द नहीं हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स नहीं हैं, और हमारा यीशु मसीह के साथ ताल्लुक नहीं है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर भी कहा, इसी बाब की हम 44वीं आयत देखते हैं, 44 वर्स लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि तुम इब्राहिम के कैसे काम नहीं करते, लेकिन तुम्हारे काम अपने बाप जैसे हैं, यानी इब्लीस जैसे। तो अगर हम यीशु मसीह के हैं तो फिर खुदा पाक है, यीशु मसीह पाक है, तो हम भी पाक होने चाहिए। अगर हम पाक नहीं तो फिर हम यीशु मसीह के नहीं, हम खुदा बाप के नहीं। और अगर हम नापाकी के काम करते, बुराई के काम करते, सच्चाई के काम नहीं करते, झूठ बोलते, गुनाह करते हैं, तो हम ये कभी नहीं कह सकते हम यीशु मसीह की औलाद
اولاد ہیں, تو خداوند نے کلیئر کیا کہ تم ابلیس کے بچے ہو اور تم لوگ, تمہارے اندر اپنے باپ ابلیس کے سے کام ہیں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اگر آج ہم یہ کہلوانا چاہتے ہیں لوگوں کے منہ سے اور خود فخری انداز سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں, تو ہمیں یسوع مسیح کے سے کام کرنے ہوں گے. اور اگر ہمارے اندر برائی ہے تو ہمیں اپنی برائیوں کو یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے چھوڑنا ہوگا, یسوع کے حضور آ کے توبہ کرنی ہوگی اور اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرنا چاہیے اور محنت کریں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے فالوورز بن سکیں اور یہ ہم کہہ سکیں کہ ہم کرسچن ہیں اور ہم نجات یافتہ لوگ ہیں اور ہمارے یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے اور وہ ہمیں لے کے جائیں گے. تب ہمارا فخر بنتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے سے کام کریں, اور نجات تبھی ہے, تبھی چھٹکارا ہے اور تبھی ہمیں وہ یقینی طور پر چھٹکارا ملے گا جب ہم یسوع مسیح کے سے کام کریں گے. لیکن اگر ہمارا یقین ہے اور ان کاموں کے بغیر ہمارا یقین ہے تو ہمارا یقین جھوٹا ہے. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.